فوج کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، لیٹ اٹ ہیپن، جب ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے۔ ہم اسے پسپائی کی اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ فوج پر جب حملہ ہوتا ہے تو یہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹنے لگتی ہے اور جارے فوج فتح کے ضم میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ریاست کی طرف سے عمران خان کو مسلسل ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے کا تاثر دیا جا رہا تھا، اور عمران خان اسے اپنی کامیابی سمجھ کر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خان کی صفوں کا ہر تیسرا شخص جاسوس تھا۔ یہ زمان پاک کی ہر خبر حکومت کو دیتا تھا اور ساتھ ہی خان کو ہلہ شیری۔ عمران خان صورتحال کو سمجھ نہ سکا اور یہ کامیابی کی مستی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران خان کو یہ تاثر تک دیا گیا، ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، اکثریت ہمارے ساتھ ہے، آپ گرفتار نہیں ہوں گے، اور اگر ہو گئے تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، سڑکوں اور گلیوں میں لڑائی ہوگی اور دوسری صف کے لوگ پہلی صف کے لوگوں کو ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر عوام آپ کو امام خمینی اور نیلسن منڈیلا کی طرح زمان پاک سے نکال کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دیں گے اور پوری فوج آپ کو سلوٹ کرے گی۔ یہ بھی بتایا گیا پنجاب میں ہر صورت مئی میں الیکشن ہوں گے اور جون میں آپ کا وزیر اعلیٰ حلف اٹھائے گا۔ یہ بھی تاثر دیا گیا چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے پہلے پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے۔ عمران خان کو 2/3 اکثریت ملے گی اور یہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال اضافہ کر دیں گے۔ عدالت نومبر 2022 کی تمام تقرریوں کو غلط اور منسوخ بھی قرار دے گی۔ عمران خان نے بس ایک کام کرنا تھا، اس نے گرفتاری کے بعد پورے ملک میں آگ لگوا دینی تھی اور اس کے بعد گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا، لیکن عمران خان 3 باتیں بھول گیا۔ اول، پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ یہ 1-2 دن کے احتجاج سے تبدیل ہو جائے یا پسپا ہو جائے۔ دوم، فوج خواہ کانگو کی بھی ہو، یہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتی، جبکہ ہماری فوج نیوکلیر بھی ہے اور دنیا کی 4تھی بڑی فوج بھی۔ یہ اپنی تنصیبات پر حملے کیسے برداشت کرے گی؟ اور سوم، جو فوج اپنے سابق قائدین کا ساتھ نہیں چھوڑتی وہ موجودہ قیادت کو کیسے چھوڑ دے گی؟ فوج کا کوئی جوان آج بھی جنرل یحییٰ خان اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو اون نہیں کرتا، لیکن جب یہ دونوں فوت ہوئے تو انہیں باقاعدہ پرچم میں لپیٹ کر سلوٹ کے ساتھ دفن کیا تھا۔ لہٰذا اس فوج سے اپنے چیف کے خلاف بغاوت کی توقع حماقت ہی ہو سکتی تھی۔ فوج میں چین آف کمانڈ بہت تگڑی ہے۔ جونیئر آفیسرز اپنے سینئر سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن جب سینئر فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر یہ اف نہیں کرتے۔ لال مسجد آپریشن فوج کے لیے مشکل ترین آپریشن تھا، دوسری طرف مسجد بھی تھی اور مدرسہ بھی، لیکن جب آرڈر آیا تو یہ آپریشن بھی ہوا۔ چنانچہ آپ آج دیکھ لیں، وہ ریٹائرڈ جنرلز بھی جو عمران خان کے ساتھی کہلاتے تھے، وہ بھی آج 9 مئی کو سیاہ ترین دن اور ناقابل برداشت قرار دے رہے ہیں۔ وہ بھی عمران خان کی حمایت کا رسک نہیں لے سکتے۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ لیٹ اٹ ہیپن ہوا اور یہ گہری کھائی میں جا گرے۔ عمران خان 9 مئی کو 2:30 بجے گرفتار ہوئے، 3 بجے احتجاج کی خبریں آنا شروع ہوئیں اور پھر شام تک ہر طرف سے خوفناک اطلاعات آنے لگیں۔ GHQ پر بھی حملہ ہو گیا، کور کمانڈر لاہور کا گھر بھی جلا، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو بھی آگ لگا دی گئی، قلعہ بالا حصار پشاور پر بھی حملہ ہوا، سرگودا میں یادگار شہدا بھی توڑ دی گئی، پشاور ریڈیو اسٹیشن اور سوار ٹول پلازا بھی جلا دیا گیا، کراچی میں رینجرز کی چوکی بھی جلا دی گئی اور فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر حملہ ہو گیا۔ سویلین پراپرٹیز، پولیس تھانوں، پولیس اہلکاروں پر حملے اور میٹرو اسٹیشن بھی جلا دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے ان واقعات کے بعد عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا اور عمران خان سپریم کورٹ میں وزیر اعظم جیسے دبدبے کے ساتھ داخل ہوئے۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کی سیکیورٹی اور پروٹوکول بھی دیا، گڈ ٹو سی یو بھی کہا اور اس پولیس لائن میں مہمان بھی بنایا جس میں یہ 2 راتیں ملزم بن کر رہے تھے۔ اس کے بعد 90% عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ملک میں واقعی انقلاب آ چکا ہے، اداروں کے اندر بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا، شرپسند 4 گھنٹے فوجی تنصیبات پر حملے کرتے رہے لیکن کسی نے انہیں نہیں روکا۔ کور کمانڈر کی رہائش گاہ جلتی رہی مگر فوج آئی، رینجرز نہ آئے اور نہ کوئی رسپانس فورس آئی۔ کسی نے مظاہرین کو روکا اور نہ اپنا کور کمانڈر بچانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی گئی اور عمران خان کو حراست میں فون کی بھی سہولت دی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فوج کمزور اور ریاست ناتواں ہو چکی ہے؟ اس سوال نے پوری قوم کے اعصاب ہلا کر رکھ دیے۔ بہرحال 15 مئی کو کور کمانڈرز کی اسپیشل میٹنگ ہوئی، فوج کا اعلامیہ آیا، چیف جسٹس آف پاکستان 2 قدم پیچھے ہٹے اور مجرم گرفتار ہونے لگے تو لوگوں کی سانس میں سانس آئی۔ صدر صاحب کو بھی ہواؤں کی تبدیلی کی اطلاع دے دی گئی اور یہ بھی استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے اور پھر چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ آج صورتحال یہ ہے، مجرموں کے ٹرائلز کے لیے اسپیشل سٹینڈنگ کورٹس بن رہی ہیں، مجرموں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، فوجی تنصیبات کو نشانہ والوں کے کیس اسپیشل سٹینڈنگ کورٹس، جبکہ سویلین پراپرٹیز پر حملہ آوروں کے خلاف سول عدالتوں میں کیس چلیں گے، لیکن فیصلے فوراً ہوں گے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تمام ثبوت جمع ہو چکے ہیں، ملزموں کے اعترافی بیانات بھی آ چکے ہیں اور واٹس ایپ گروپ بھی پکڑے گئے ہیں جہاں سے حملوں کے پیغامات آئے تھے۔ سرکاری اہلکاروں اور سرکاری سہولت کاروں کا ڈیٹا بھی جمع ہو چکا ہے، ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ
سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا۔ عدلیہ میں موجود عمران خان کے ساتھیوں کے ثبوت بھی جمع ہو چکے ہیں۔ کون کس کو پیغام دیتا تھا اور کون سا فیصلہ کس کے کہنے پر ہوا تھا، یہ رپورٹس بھی مرتب ہو چکی ہیں۔ چنانچہ اب کسی بھی وقت کارروائی سٹارٹ ہو جائے گی۔ دوسری طرف پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہے۔ پارٹی ویسے بھی کھوکھلی تھی، یہ ون مین شو تھا، مین گیا شو گیا۔ دوسرا، پارٹی کی ٹیوب میں اسٹیبلشمنٹ نے ہوا بھر دی تھی، یہ ہوا بھی اب نکل چکی ہے۔ رہی صحیح کثر اداروں کے اندر موجود سہولت خاروں کے خلاف کارروائی سے پوری ہو جائے گی۔ کس جج کی اہلیہ کس افسر کی بیگم کے ساتھ رابطے میں تھی اور کون سا افسر کس کافی شاپ میں کس سے ملتا تھا اور کون زمان پاک کا پیغام کس کو پہنچاتا تھا، اور عمران خان نے مسرت چیمہ کو 9 مئی کو کس سے رابطہ کرنے کا کہا تھا، یہ بھی ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ صدر صاحب کا کیا کردار تھا اور زلفی بخاری کو کس نے ملک سے بھگایا اور کس سفارت خانے سے کون کون رابطے میں تھا، یہ بھی معلوم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب کوئی چیز خفیہ نہیں رہی۔ عمران خان کو بھی اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا ہے۔ آپ ان کی آج کی تقریریں رہائی سے بعد کی تقریر اور پچھلے ہفتے کی تقاریر کا تقابل کر کے دیکھ لیں، آپ کو عمران خان میں تبدیلی نظر آئے گی۔ عمران خان کی پوری ٹائیگر فورس بھی اندر ہو چکی ہے، زمان پاک کی رونقیں بھی اجڑ چکی ہیں اور خدائی محافظ بھی روپوش ہو چکے ہیں۔ اب بس فائنل کارروائی باقی ہے۔ عمران خان میں بے شک بہت خوبیاں ہیں، یہ شخص واقعی ملک کا مقدر بدل سکتا تھا، لوگ آج بھی اس سے اندھی محبت کرتے ہیں، یہ اپنے ان اندھے عاشقوں کو قوم کا سرمایہ بنا سکتا تھا، مگر افسوس عمران خان کا غرور، انا اور سیاسی حماقتیں اس کی قبر کھودتی رہیں اور یہ اس میں اترتے رہے۔ عمران خان کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا تک گناہ سمجھتا ہے، ہر شخص کو تم کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، اسے زندگی میں کسی کا جنازہ نہیں پڑا، حتیٰ کہ اپنے اوپر جان وارنے والے کارکن بھی اپنے غائبانہ نماز جنازہ میں اپنے قائد کی محبت سے محروم رہے۔ خان کسی کا شکریہ ادا کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں نکل رہا تھا، اس کا خیال تھا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جج حضرات نے حل پوچھا تو ہمارے لیڈر نے کہا اب آئی جی اسلام آباد کو حکم دیں کہ مجھے باحفاظت لاہور پہنچا کر آئے۔ جج صاحب نے آئی جی کو حکم دے دیا۔ آئی جی نے 6 سرکاری گاڑیاں بھی ساتھ کر دیں اور عمران خان کی ایک سائڈ پر ڈی آئی جی اور دوسری سائڈ پر ایس پی بٹھا دیا۔ عمران خان زمان پاک پہنچا، گاڑی رکی اور یہ تیزی سے اندر چلا گیا۔ اس کو ان افسروں کا شکریہ تک ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی جو اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے گھر پہنچانے آئے تھے۔ آپ دنیا میں کوئی ایک شخص بتائیں جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو، یا وہ اس کے احسان کو احسان سمجھا ہو یا اس کے احسان کو احسان سمجھا ہو، حتیٰ کہ جنرل باجوہ اس اقتدار میں لے کر آئے اور ہمارے خان نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا۔ وہ علیم خان اور وہ جہانگیر ترین جنہوں نے اپنا سب کچھ اس پر وار دیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا، اور وہ ملک جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا، عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے 9 مئی کو اس کے ساتھ کیا کیا۔ بہرحال یہ دنیا ایک عبرت کدہ ہے اور تاریخ ہے قبرستان۔ اس عبرت کدہ میں خدا کے لہجے میں بات کرنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوتا ہے، یہ بس خبر بن کر رہ جاتا ہے۔